جان و خرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ابتدائی فارسی کے آج کے سبق میں آپ کو لوگوں کے تعلقات کے متعلق بتایا جائے گا. تعلقات سے مراد مثال کے طور پر کوئی آپ کا کلاس فیلو ہے، کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی آپ کا کو ورکر ہے. لوگوں کے تعلقات ارتباطات مردمی اور کو ورکر کو ہمکار بولتے ہیں، اور اس سبق کا آج کا مکالمہ دو ہمکاروں کے درمیان ہے، رضا اور محمد. رضا: من امروز باید زود خونه برم. عبارت اب دیکھیں، عبارت میں ہے من امروز باید زود خانه بروم، لیکن سپوکن میں خانے کو خونے کہتے ہیں اور بیروم کو بیرم بولتے ہیں. من امروز باید زود خونه برم، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے. محمد: چرا کیوں؟ رضا: ما امروز مہمان داریم. ما امروز مہمان داریم، آج ہمارے مہمان ہیں، اور سپوکن میں مہمان کو مہمون بھی بولتے ہیں. مہمون داریم. محمد: کی می آید، کون آ رہا ہے؟ رضا: فامیل های خانمم می آیند. فامیل های خانمم می آیند، میری بیوی کے رشتہ دار آ رہے ہیں. محمد: پس شما بعد از ظهر نیستید؟ پس شما بعد از ظهر نیستید، تو پھر آپ ظہر کے بعد نہیں ہوں گے. رضا: بله. شفت بعد از ظهر من نیستم، میں ظہر کے بعد والی شفٹ میں نہیں ہوں گا. و باید قبل از مهمانها خونه باشم. و باید قبل از مهمانها خونه باشم، اور مجھے مہمانوں سے پہلے گھر ہونا چاہیے. محمد: همین طوره باید زود برسید. همین طوره باید زود برسید، اسی طرح ہے، آپ کو جلدی پہنچنا چاہیے. رضا: خدا نگہدار. خدا حافظ. محمد: بے سلامت. آپ اسی مکالمے کو فارسی میں صرف دہراتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کا ریپیٹ کریں. رضا: من امروز باید زود خونه برم. محمد: چرا؟ رضا: ما امروز مهمان داریم. محمد: کی می آید؟ کی می آید؟ رضا: فامیل های خانمم می آیند. فامیل های خانمم می آیند. محمد: پس شما بعد از ظهر نیستید؟ رضا: بله، شفت بعد از ظهر من نیستم و باید قبل از مهمانها خونه باشم. محمد: همین طوره باید زود برسید. رضا: خدا نگہدار. محمد: بے سلامت. تو جو لوگوں کے آپس کے تعلقات ہیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مہمان. تو مہمان جس کی آپ دعوت کرتے ہیں، اردو میں بھی مہمان بولتے ہیں، فارسی میں مہمان یا مہمون بھی کہتے ہیں، اور دعوت کرنے والے کو میزبان کہتے ہیں. ہم لوگ اردو میں میزبان کہتے ہیں اور فارسی میں میزبان بولتے ہیں. فامیل رشتہ دار کو کہتے ہیں فامیل، اور دوست کو دوست کہتے ہیں. دوست فارسی میں دوست، دال پر ضمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ پڑھیں گے. اور ہمسایے کو ہمسایہ بولتے ہیں، فارسی میں ہمسایے، ہمسایے. اور کلاس فیلو کو ہم کلاسی، ہم کلاسی، اور آپ کے ساتھ جو کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں ہمکار، ہمکار. اس مکالمے میں اور سبق میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دو لفظ سوالیہ تھے. چرا کیوں کے معنی میں چرا، اور کی کون کے معنی میں کی. اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں، زود، زود جلدی کے معنی میں ہے. مہمان وہی مہمان ہے. فامیل رشتہ دار. شیفت، شفٹ کو بولتے ہیں شیفت. اور باید یہ تاکید کا لفظ ہے، باید چاہیے کے معنی میں. اور خدا نگہدار اللہ حافظ کے معنی میں ہے. جو افعال اس مکالمے میں استعمال ہوئے ہیں ان پہ بھی توجہ کیجئے. شروع میں ایک لفظ ہے بیراوام، جسے ہم نے پڑھا بیرام. بیرام فعل حال التزامی ہے، اور فعل امر بھی کہہ سکتے ہیں آپ بیرام.
مجھے جلدی جانا ہوگا۔ اس کا مصدر ہے رفتن، جانا، اور جب رفتن کی نون آپ گراتے ہیں ہو جائے گا فعل ماضی رافت، وہ گیا، اور فعل حال ہے می رواد، وہ جاتا ہے، اور فعل امر ہوگا بے رواد، وہ جائے۔ پھر فعل ہمارے پاس داریم، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے ہیز ہیو کے معنی میں ہے، اور اس کا مصدر ہے داشتن، رکھنا، یعنی مالکیت کو اظہار کرتا ہے۔ اردو میں تو ہم اس کا ترجمہ رکھنا نہیں کرتے، اردو میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، ما کتاب داریم، ہمارے پاس کتاب ہے، تو داشتن اس کا مصدر ہے، اور جب اس کی نون گرائیں گے تو فعل ماضی ہو جائے گا داشت، وہ رکھتا تھا یا اس کے پاس تھا۔ فعل حال دارد، وہ رکھتا ہے یا اس کے پاس ہے، اور فعل امر ہو جائے گا داشت باشد، اس کے پاس ہونا چاہیے یا وہ رکھتا ہو۔ اور پھر ہمارے پاس فعل می آید، می آید، وہ آتا ہے، تو مصدر ہے آمدن، آنا، فعل ماضی ہو جائے گا آمد، وہ آیا، اور فعل حال می آید، وہ آتا ہے، اور فعل امر بے آید، وہ آئے یا اسے آنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے پاس فعل باشم، باشم یہ فعل حال ہے، اور اس کا مصدر ہے بودن، ہونا، ماضی ہو جائے گا بود، تھا، می باشد فعل حال ہے، می باشد کہ وہ ہے، اور باشد یہ فعل حال بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور فعل امر بھی، باشد ہو یا ہونا چاہیے۔ بے رسید، بے رسید فعل امر ہے کہ آپ پہنچیں، مصدر ہے اس کا رسیدن، پہنچنا، اور فعل ماضی ہوگا رسید، وہ پہنچا، می رساد فعل حال ہے، وہ پہنچتا ہے، اور بے رساد وہ پہنچے یا اسے پہنچنا چاہیے، یہ ہے فعل امر۔ آخر میں گرامر کے 2 نقطے ہیں، ان پہ توجہ کیجئے۔ نمبر 1، ہمارے پاس ہے ایک لفظ چرا، یہ سوال کے لیے ہے، اور چرا کا سوال اس وقت آپ کرتے ہیں کہ جب آپ نے کسی شے کی سبب، وجہ یا علت کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی شے کے سبب، وجہ یا علت کا جب آپ سوال کرتے ہیں تو چرا کا لفظ استعمال کریں گے۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں چرا آمدی، تم کیوں آئے، چرا آمدی، یا او چرا رفت، وہ کیوں گیا۔ اور دوسرا نقطہ ہے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ مقدمے کے طور پر یہ بتا دیا جائے آپ کو، جیسے کہ پہلے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ فعل حال بنانے کے لیے اکثر اوقات فارسی میں پہلا لفظ فرسٹ فارم فعل حال کی irregular ہے، جو کہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اسی تھرڈ پرسن کے جو فعل حال ہم استعمال کرتے ہیں اس کے آخر میں دال آتی ہے، اور باقی گردان جو دوسری فارمز آپ نے بنانی ہیں اسی فعل حال تھرڈ پرسن کے لفظ کے آخر کی دال گرا کر سبجیکٹو علامات اضافہ کرتے جائیں گے تو اس کی گردان ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے ہم رسیدن کا مصدر استعمال کرتے ہیں، رسیدن پہنچنا، تو اس کا فعل حال ہے می رسد، اور یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے او می رسد، وہ پہنچتا ہے۔ اور اس کی جب ہم جمع بنائیں گے آنہا می رسند، آنہا کے لیے آخر میں نون دال علامت ہے، وہ پہنچتے ہیں۔ تو می رسی، تو کی علامت آخر میں یہ لگا دیا ہم نے، تم پہنچتے ہو۔ شما می رسید، آپ پہنچتے ہیں۔ من می رسم، میں پہنچتا ہوں، اور ما می رسیم، ہم پہنچتے ہیں۔ اب اگر ہم نے فعل امر بنانا ہے تو یہی فعل حال کے شروع میں جو ہم می استعمال کر رہے ہیں، می رسد، می رسی یا می رسیم، می کو ہٹا کر بے کا اضافہ کر دینا ہے تو بن جائے گا آپ کا فعل امر، اور یہی بے کے اضافے کے ساتھ فعل حال التزامی بھی بنے گا۔ فعل امر جب بنائیں گے ہم تو می رسد سے ہو جائے گا بے رسد، وہ پہنچے، بے رسند، وہ پہنچیں، تو بے رسید، تم پہنچو، شما بے رسید، آپ پہنچے، من بے رسم، میں پہنچوں، ما بے رسیم، ہم پہنچیں۔ تو اسی بے کے ساتھ فعل حال التزامی بھی بنتا ہے کہ اس سے پہنچنا چاہیے،
ہمیں پہنچنا چاہیے یا تمہیں پہنچنا چاہیے تو باید کا اضافہ کر کے چاہیے کا معنی تاکید کے لیے ہم استعمال کریں گے. او باید برسد، آنها باید برسند، تو باید برسی، شما باید برسید، من باید برسم، ما باید برسیم. یہ رہے گرامر کے نکات. اور آخر میں اسی سبق کے مربوط کلپ ہے جو 2 بار چلے گا، ایک بار بغیر سب ٹائٹل کے. اس دوران آپ فارسی بولنے والے لوگوں کے الفاظ پہ توجہ کیجیے، اور جب دوبارہ سب ٹائٹل کے ساتھ ریپیٹ ہوگا تو اپنے الفاظ کی اصلاح اور تصحیح کر لیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. هستم پسرخاله عرسو بزرگ فامیل. پسرخاله عرسو هستی ولی بزرگ فامیل آقا نقی شما نیستی ها؟ نیستم من. خب هستی ولی امخانجلی چیه پس؟ آقا من دارم از فامیل مادری میگم. فامیل مادری که خب مادر من چی میگه اون موقع چی کار است؟ مادر شما من دارم مرد از طرف فامیل مادری رو میگم. مرد. حالا من نمیخوام با این در بس کنم، نقلی هم تقی هم هست. ول کن آقا ول کن. شما الان چی میخوای بگی؟ بگو من برات ترجمه کنم. من نقی معمولی هستم پسرخاله عرسو بزرگ فامیل. پسرخاله عرسو بزرگ فامیل. پسرخاله عرسو هستی ولی بزرگ فامیل آقا نقی شما نیستی ها؟ نیستم من. خب هستی ولی امخانجلی چیه پس؟ آقا من دارم از فامیل مادری میگم. فامیل مادری که خب مادر من چی میگه اون موقع چی کار است؟ مادر شما من دارم مرد از طرف فامیل مادری رو میگم. مرد. حالا من نمیخوام با این در بس کنم، نقلی هم تقی هم هست. ول کن آقا ول کن. شما الان چی میخوای بگی؟ بگو من برات ترجمه کنم. من نقی معمولی هستم پسرخاله عرسو بزرگ فامیل.